بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام اکانومی راؤنڈ اپ. میں ہوں آپ کا میزبان حسن محمود. ہمیشہ کی طرح ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے پروگرام کے کو پریزنٹر اور سینئر اینالسٹ شفقت محمود صاحب. اور خواتین و حضرات پروگرام کا پہلا پارٹ جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ملکی اکانومی اعتبار سے جو اہم واقعات یا اہم خبریں جو کہ ڈائریکٹلی انٹروین کر رہی ہوتی ہیں یا ڈائریکٹلی میٹرز ٹو دا کامن پیپل یا ایسے لوگ جو کہ ہمارے کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے حوالے سے چند اہم خبریں ہم شامل کرتے ہیں. ان خبروں کے لیے میں آپ کو لے چلوں گا شفقت محمود صاحب کی جانب. آج کچھ مختلف انداز میں وہ خبریں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. اوور ٹو شفقت صاحب. حسن صاحب شکریہ, آپ نے مجھے ایک اچھی نئے ایکسپیرینس میں ڈال دیا کہ لائیو ڈیٹا پر ایکسپلین کریں کہ پاکستان کے جو حقائق ہیں, جو میجر انڈیکیٹر ہیں اکنامکس کے, وہ اس ہفتے کیسے رہے. اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس ہفتے امریکہ کے اندر جو ہیلتھ بل تھا اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کرنا تھا. ڈونلڈ پارٹی یعنی ریپبلکن پارٹی نے اوباما کیئر کو ریپیل کرنا تھا. تو لگاتار ہی یہ اس پر جو کنزرویٹو پارٹی ہیں ریپبلکن کے اندر, انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا. تو رات کو اوباما نے ڈونلڈ نے یہ کہا کہ ہم یہ بل اس پر ووٹ نہیں کراتے ہیں, واپس لے لیتے ہیں. یعنی وہ ساری چیزیں تھمی رہی وہاں پر. اسٹاک ایکسچینج بھی تھما رہا, ڈالر بھی تھما رہا. تو اب آتے ہیں ہم پاکستان کی طرف. پاکستان اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً پچھلے ہفتے سے تھوڑا سا اچھا رہا. یعنی ابھی جو اوپن مارکیٹ میں 106 روپے پلس پر ابھی فروخت ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹ ہیں وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے امپورٹ کم ہونے کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت مستحکم رہی. یہ کب تک رہتی ہے یہ اس کا اندازہ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ بات ہم تواتر کے ساتھ کہتے رہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں بہت زیادہ کمی نہیں ہو سکتی یہاں پر, اس لیے کہ ہماری امپورٹ بہت کم ہے اور ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ. یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بار بار اس طریقے سے کہ ڈالر میں زیادہ فرق نہیں پڑ سکتا روپے کی قیمت کے مقابلے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امپورٹ جو ہے کا بل زیادہ ہوتا ہے اور ایکسپورٹ کا بل کم ہوتا ہے. اس وجہ سے ڈالر کی جو پرائس ہے وہ تقریباً اسی رینج میں رہے گی. یہ خدشہ یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بڑھ بھی سکتی ہے. اس کے بعد اگر اب آ جائیں سونے کی قیمت پر, تو سونے کی قیمت میں تھوڑا سا ہماری لوکل مارکیٹ میں اضافہ ہوا. اگر آپ سلائیڈ کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہ 43,000 سم تھنگ 200 روپے کے 10 گرام ہے. اور یہ ورلڈ مارکیٹ کے اندر بھی اس میں معمولی سا ہے, 2.2% کا اس میں رد و بدل آیا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر اگر آ جائیں تو اسٹاک ایکسچینج ہے. اب اسٹاک ایکسچینج کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 48,000 اور 49,000 کے درمیان جمپ کرتا رہا. اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 1200 پوائنٹ کی کمی ہوئی, پھر اس میں اضافہ ہوا. اور جنرلی اس میں ٹرینڈ میں دیکھا ہے کہ بینکس میں بھی کئی بینک یعنی بینک آف پنجاب کا جو انڈیکس ہے وہ اوپر گیا ہے, لیکن دوسرے بینکس کا نیچے گیا ہے. ایک ملا جلا سا رجحان نظر آتا ہے. لیکن ابھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہماری کمپنی ہے اس نے سختی کی ہوئی ہے. باقی اسپیکولیٹو جو ہیں وہ ذرا ابھی ایک دھیرے سے اس کا اندازہ لے رہے ہیں کہ کس کروٹ بیٹھتی ہے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ابھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پاناما کا کیس کا رزلٹ کیا آتا ہے. جیسے ہی رزلٹ آئے گا اس کے بعد ہی لوگ اپنی پوزیشنیں سنبھالیں گے. اب اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو دنیا میں بھی اسٹاک ایکسچینج میں تھوڑی سی امریکہ کا انڈیکس نیچے گیا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں ایشیا کی باقی تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ساری اسٹاک ایکسچینج نے امپروو کیا ہے اس دفعہ. اب آپ آتے ہیں کہ وہ اس آئٹم کی طرف جس میں عام آدمی کا بھی تعلق ہے, وہ ہے پیٹرولیم یعنی ڈیزل کی پرائس اور پیٹرول کی پرائسز, کروڈ آئل کی پرائسز. اس میں ابھی ایک لگاتار کشمکش چل رہی ہے امریکہ کی اور جو آئل پروڈیوسنگ کنٹری عربس کی ہیں. انہوں نے جب اپنی پروڈکشن کم کی تو وہاں سے امریکہ والوں نے جو ان کے اپنے شیلز ہیں انہوں نے اپنی پروڈکشن بڑھا دی, جس کی وجہ سے جو منڈیاں ان کے قابو میں تھیں وہ سعودی عرب کی جو مناپلی تھی اس سے نکل کر وہ اب ایران کی طرف چلے گئی, کیونکہ پہلے ایران پر چونکہ پابندیاں تھیں اس وجہ سے وہ بیچ نہیں سکتا تھا. اسی وجہ سے جو ڈالر کی انٹرنیشنل پرائس ہے وہ بھی کم ہوئی ہے, $48 پر بیرل ہوئی ہے. پاکستان میں اس کا کیا امکان ہوتا ہے اس کا ہمیں آگے چل کر اس مہینے کے بعد میں پتہ لگے گا.
اب آخر میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کاٹن کی جو پرائسز ہیں وہ لگاتار مستحکم ہیں. آج اس ہفتے بھی وہ 7,280 روپے پر جو اس کا ریٹ ہے وہ ختم ہوا. اب چونکہ سیزن کمپلیٹ ہو رہا ہے, لیکن امید ہے کہ اگلے سیزن میں جب ان کی اچھی پرائسز ملی ہیں فارمرز کو تو کاٹن کی گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا. اب میں چلتے چلتے آپ کو اسٹیٹ بینک نے جو رپورٹ ایشو کی ہے فروری کے منتھ کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو رپورٹ ریلیز کی ہے فروری کے منتھ کی وہ بتاتی ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈپریسڈ رہی ہے. ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ ہم ایمرجنگ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, دوسری طرف اسٹیٹ بینک پاکستان کی ریلیز کردہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ ہماری ڈپریسڈ ہے. جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کیا توازن ہے ہماری درآمدات اور برآمدات میں. تو ہمارا جو امپورٹ ہیں وہ تقریباً 251 بلین زیادہ ہے ایکسپورٹ سے کی نسبت اتنی زیادہ ہے. اب یہ میں بتاتا جاؤں کہ کن کن اشیاء کی ایکسپورٹ ہوئی ہے اس مہینے میں. اس میں آپ ریڈی میڈ گارمنٹ 20 بلین ہے, نیٹ ویئر جو ہے وہ 18 بلین ہے, بیڈ ویئر 18 بلین ہے, کاٹن کلاتھ 16 بلین ہے, رائس 12 بلین ہے, کاٹن یارنس 9 بلین ہے اور میڈ اپ آرٹیکلز 5.4 ہیں. اور اس طریقے سے جو باسمتی رائس ہے وہ 4 بلین ہے. اور جس پہ ڈکلائن آئی ہے وہ ٹیکسٹائل میں, ٹیکسٹائل کے پیکج کے باوجود بھی وہ تقریباً 11, 16, 10, 31% اس کی کمی آئی ہے ہماری ایکسپورٹس کے اندر. ہم امپورٹ کیا کرتے ہیں, آخر یہ سوال آتا ہے بھئی ہماری امپورٹ زیادہ کیوں ہے. تو ہماری جو امپورٹ ہے وہ 463 اس مہینے ہوئی. تو اس سے پچھلے مہینے میں یہ 495 یعنی امپورٹ میں کمی آئی. جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ امپورٹ میں کمی ہونے سے ہمارا ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہے, روپیہ ڈالر کی نسبت سٹیبل ہے. ہماری جو سب سے زیادہ پیسہ امپورٹ پر خرچ ہوتا ہے وہ پیٹرولیم پر ہوتا ہے, وہ 49 بلین. اس کے علاوہ کروڈ جو ہم منگواتے ہیں آئل وہ 23.8 بلین ہے. پاور جنریٹنگ جو مشینری آ رہی ہے وہ 23 بلین کی قریب ہے. تھینک یو جی. شفقت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ہمیں بتایا اور سمجھایا بھی چند اہم خبریں پاکستان میں جو اب تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کچھ ٹاپک ہم ڈسکس کرنے چاہیں گے. یہ سب ہوگا لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. اور بریک پہ جانے سے قبل جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ مہمان بھی شامل ہوں گے. اور جو ٹاپک آج ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہم میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا ڈیفرنٹلی پوائنٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, کیونکہ دور حاضر میں جو موٹر انڈسٹری ہے اس کی طرف نہ صرف انویسٹمنٹ کا رجحان ہے بلکہ وہاں پہ جا کے انوالومنٹ کا, اسے خریدنے کا جو رجحان ہے وہ بے تحاشا بہت زیادہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن بہت سارے ایشوز پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موٹر انڈسٹریز میں بھی موجود ہیں, نہ صرف صارفین کے لیے بلکہ نئے آنے والوں کے لیے بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں. شفقت صاحب کی جانب بڑھیں گے, ان سے جب ہم پوچھیں گے بھی سر موٹر انڈسٹری, پاکستان کی موٹر انڈسٹری یقینی طور پہ گاڑیوں کے یوزر میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, ہم سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں باہر کے ملک بھی میں بھی وہاں پہ کتنی فیسلٹیز ہیں, کیا کیا چیزیں سب کو معلوم ہے. پاکستان کی موٹر انڈسٹری دور حاضر میں جو اس کی ڈیمانڈ ہے, لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کنزیومرز کو بھی اور جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی. اچھا حسن, بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری میں جو بیسک پالیسی رہی ہے آج تک اور فلاسفی رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ یہاں پر جو انڈسٹری ہے وہ پنپ سکے, اور یہی پالیسی لگاتار آتی رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں میں کمپٹیشن کا رجحان ختم ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ باہر سے چیز نہیں آ سکتی ہے. تو آج کہا یہ جاتا ہے کہ سوائے کپڑے کے جو ہم کاٹ شاٹ کر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے, بیچ سکے. حتیٰ کہ نیڈل تک ہم نہیں بنا سکتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو کرچز کے سہارے کھڑا کرنے کی کوشش کی. اب یہی طریقہ کار یہ ہوا ہے کہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے ہم نے یہاں پر ان کو انسینٹیو دیا کہ آپ ادھر آ جائیں, انویسٹمنٹ کر لیں. ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے ڈیلیشن پروگرام ہوا کہ آپ نے جو سامان باہر سے خریدنا ہے
یا امپورٹ کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ کم کر کے یہاں تیار کرنا ہے آپ نے. تو وہ ڈیلیشن پروگرامز پر کس حد تک عمل ہوا یہ ابھی ہم جب جیسے جیسے پروگرام چلتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن انجن چیسز یہ سارا کچھ بنایا یہاں سے آتا ہے. یہاں ہوتا کیا ہے کہ صرف اس کی اسمبلی ہو جاتی ہے, جو پیچ ہوتے ہیں, جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ رکھ دی جاتی ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ آپ امپورٹ گاڑیاں جو امپورٹڈ ہوتی ہیں, یوزڈ گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ سستی تقریباً ہوتی ہیں. اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں. یعنی سب سے پہلے تو اس کے اوپر بڑا ہائی ٹیرف ہے. پہلے تو WTO نے کہا تھا کہ آپ 25% سے کسی چیز کے اوپر ڈیوٹی نہیں لگا سکتے ہیں. انہوں نے ایگزمپشن مانگ لی کہ نہیں ہماری انڈسٹری کی اس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جس پر انڈسٹری ہے, جیسے کاسٹک سوڈے پر پروٹیکشن دی ہوئی ہم نے. تو اس کی وجہ سے اس وقت اگر آپ نے سوزوکی بھی منگوانی ہو تو اس پر $5,500 ڈیوٹی ہے. یہ ڈیوٹی جیسے جیسے اس کی کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے یہ بڑھ کر $18,000 تک بھی پہنچ جاتی ہے. اب یہ بات ہے, اب اس کے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو بڑے سنجیدہ ہمارے اخبارات ہیں انہوں نے کہا جی اگر آپ نے گاڑی آج خریدنی ہو تو 6 مہینے کے بعد آپ کو اس کی ڈیلیوری ملے گی. سر, اور میں جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا بھی میں تعارف یہاں پہ میرے خیال سے کرا دوں. شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, چیئرمین ہیں آل پاکستان ربر ایسوسی ایشن کے, اور جتنے بھی یہ سوالات ہیں جو کہ خدشات کا بھی ہم اظہار کر رہے ہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ سر سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. شفقت صاحب آپ جو سوال ریز کرنا چاہتے ہیں شہزاد صاحب کے لیے. شہزاد صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں اس سے جو یوزڈ گاڑیاں ہیں اس سے کیا لوکل انڈسٹری کو کوئی کسی قسم کا خطرہ ہے کہ وہ آنے نہیں دیتے اس کو, یوزڈ گاڑیوں کو؟ دیکھیں شفقت صاحب, میں آپ کو بتاؤں بالکل بھی خطرہ نہیں ہے, بلکہ ہم تو ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. میں صرف تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک کی ضرورت کیا ہے. ہمارے ملک کی ضرورت ہے 5.5 لاکھ گاڑیاں, 2.25 اور 2.5 لاکھ کے قریب یہ اسمبلڈ کر رہے ہیں. 60-70 ہزار گاڑیاں ہم یوز کار امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا شہزاد صاحب ایک سیکنڈ, آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اسمبلڈ کریں, یعنی یہ مینوفیکچرنگ نہیں کرتے, اسمبلی کرتے ہیں یہاں پر؟ نہیں, یہ مینوفیکچر نہیں ہے. میں آپ کو وہی جب آپ کے جو بہت سارے سوالات ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ باتیں آ گئی ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیلیشن پروگرام جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ جو سوزوکی کے ساتھ ڈیلیشن پروگرام پر 1984-85 میں سائن ہوا تھا, اور اس میں ویری کلیئرلی لکھا ہے کہ آئندہ 5 سال بعد ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں آئے گی. یعنی 90-91 میں یہ ہمارے ملک میں مینوفیکچرنگ ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ہماری بدنصیبی رہی اور جو بھی حکومتیں وقت آتے رہے وہ ان کو مراد دیتے چلے گئے, اور وہ آخر کار جو ہے وہ ہمیں ڈیلیشن پروگرام کو ختم کرنا پڑا. اچھا شہزاد صاحب, آپ سے پوچھتے جائے نا کہ ہر حکومت آتی جائے وہ ان کو مراد دیتی رہی, اس کی مجبوری کیا تھی کہ وہ مراد ان کو دیتی رہی؟ بات یہ ہے کہ مراد تو 2 ہی شکلوں میں دی جاتی ہے کہ یا تو وہ کچھ وزراء کی اپنی انڈسٹری ہو یا پھر بیک چلتا ہو. تو یہاں وہ بیک چلتا رہا, اور یہ 3 لوکل اسمبلر جو جاپنی مافیا ہے یہ لوٹ مار کرتے رہے, اور یہ اس قدر لوٹ مار کرتے رہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کا آپس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ان کی اجارہ داری یہاں تک قائم ہے کہ جو سوزوکی بناتا ہے وہ ٹوئٹا نہیں بناتا, جو ٹوئٹا بناتا ہے وہ ہونڈا نہیں بناتا. انہوں نے کہا جی ادھر کوئی آ ہی نہیں سکتا, نہ ہم کسی کو آنے دیں گے, جتنا لوٹنا ہے لوٹیں. دیکھیں بزنس مین بزنس کریں, ہمیں کوئی گلا نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن اب لوٹ مار آج یہ اتنا برا دور چل رہا ہے شفقت صاحب کہ لاسٹ اگر میں 35 سال کا آپ کو اگر اس کی پوری آٹو موبائل کی اگر میں یہ لوکل اسمبلروں کی کارکردگی دکھاؤں, اور آج میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان میں اسمبلڈ ہونے والی گاڑی کوئی بھی گاڑی آج کمپنی پرائز میں موجود نہیں ہے. آج تمام گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, اور اتنی زیادہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے کہ جب سے یہ وجود میں آئے آج تک اتنی بلیک مارکیٹنگ کبھی نہیں ہوئی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا جی بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے, بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنی بکنگ کراتا ہے وہ اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں, تو وہ کیا ٹرانسفر کر دیتا ہے پھر پرائس کو, کیونکہ جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس پر پھر ود ہولڈنگ ٹیکس دوبارہ لگتا ہے, تو یہ کیسے ہوتا ہے, یہ سارا چکر کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں یہ طریقہ کار ان کا بڑا سیمپلی ہے کہ اگر آپ اور میں جائیں گے تو اول تو آپ کو بکنگ نہیں ملے گی. ان کا انویسٹر ہے, انویسٹر جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کی بکنگ ڈالتا ہے. ان کے پاس ایک سسٹم ہے, ایک نام ہے پرائٹی. پرائٹی میں ان کا جو
प्रिंसिपल है, यानी अगर टोयोटा है या सुजुकी है या होंडा है, वो अपने ऑथराइज डीलर की जो इन्वेस्टर की जो गाड़ियों की बुकिंग है वो ओपन देता है। अच्छा, आप देखें कि इस वक्त गाड़ियों के प्राइस, जो भी गाड़ियों के प्राइस है, फ़र्ज़ करेंगे एक करोला आपने बुक कराई है GLI 18 लाख और 18,62,000 रुपए की, लेकिन आप देखें कि उसके ऊपर आपको जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर के लिए आपसे पैसे अलग ले रहे हैं, जबकि ये उस गाड़ी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए था। अब अगर फाइलर हैं आप तो आपको जो है वो 75,000 देने हैं, और अगर नॉन फाइलर है तो आपको 1.5 लाख देना। ये भी पब्लिक की जेब से दे रहे हैं, ये अपने प्रॉफिट से नहीं दे रहे, ये अपना जो कारोबार कर रहे हैं उससे नहीं दे रहे। अच्छा, इस वक्त आपका जो सवाल है कि बुकिंग कैसे की जाती है, शहजाद साहब आपने कहा है कि ये बुकिंग ओपन कर देते हैं, क्या ओपन बुकिंग पॉसिबल है कि मसलन इनका कोई फैसलाबाद में कोई इनकी अपनी शोरूम है या जो भी इनकी एजेंट्स है वो है, या किसी साहिवाल में है या हैदराबाद में है, वो कर सकता है ऐसा, या किसी के नाम पर वो करनी पड़ती है? देखें आपके लिए और मेरे लिए तो नहीं होगा, लेकिन जो इन्वेस्टर है जिससे ये आधा प्रॉफिट ले लेते हैं गाड़ी का, प्रॉफिट का, जो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ये गाड़ी देते हैं, उस पे जो ब्लैक मार्केट में गाड़ी बिकती है उस पर वेरी क्लियरली ये 50% रख लेते हैं और वो सब कुछ करके दे देते हैं। जिसके नाम पे पेपर चाहिए होते हैं उसके नाम पे पेपर भी आ जाते हैं। ठीक, ताकि बाद में कोई रियल कंज्यूमर इस तरीके से पैसे जो घेरे भी जाते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक की जाने शहजाद साहब, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। खवातीन हज़रात, ब्रेक, वापस आइए, स्टे विद अस। $1 मिलियन की कोई चीज़ बुक की, अब 6 महीने के टाइमिंग में यन अप डाउन हुआ या डॉलर अप डाउन हुआ तो वो क्या करेंगे, आपसे 10 के 10.5 मांग लेंगे कि नहीं यार अब तो इतने मारी, तो यू हैव टू पे। जितनी भी इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं उस पर तो फिर भी बार्गेनिंग हो सकती है, लेकिन जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी प्राइस तो फिक्स्ड होती हैं और वो आपसे गाड़ी के पैसे पहले लेते हैं, हमारे पैसों से गाड़ी बनाते हैं और फिर 3 महीने बाद वही गाड़ी हमें डिलीवर करते हैं। अगर हम यहाँ की कंपनीज़ की बात कर रहे हैं तो वो आपको पोस्टपोन करते जाते हैं, रोज़ लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि आपकी गाड़ी रेडी है, बस कल आपको रिसीव हो जाएगी, परसों रिसीव हो जाएगी। ड्यूटी बिल्कुल कम होनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो है वो वैसी नहीं चलती जैसे बाहर की गाड़ियाँ चलती हैं। वेलकम बैक जी। ऑटो इंडस्ट्री, मोटर इंडस्ट्रीज के हवाले से बात हो रही है। चक्कर साहब, सवाल तो खैर बेतहाशा है, वो फ्रस्ट्रेशन इतनी हो चुकी है क्योंकि मौका बड़ा कम मिलता है लोगों को समझने में कि वजह क्या है, आखिर क्या पीछे चल रहा है। सर, 2 चीजें हमारी मोटर इंडस्ट्री में, शहजाद साहब भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे, एक ऐसी मोटर में प्रोडक्ट जो कि सबसे छोटी गाड़ी तस्वुर भी की जाती है, हर घर की जरूरत भी है, हर घर में देखी भी जाती है, अगर उसी की प्राइस अगर देख ली जाए और सेकंड हैंड जो जापानीज गाड़ी हैं उनकी बात कर ली जाए, जो फैसिलिटीज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसमें देखा जाता है, वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। कितना पूछना मैं ये चाह रहा हूं सर, प्राइसेस का इतना डिफरेंस, पाकिस्तान में रहने वाले प्राइसेस जो है किसी भी प्रोडक्ट के उससे कई गुना ज्यादा पे कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? बाकी मुल्कों में वही चीज या तो पाई नहीं जाती है, इंतहाई कम से अब सस्ती पाई जाती है, उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मेंटेन है। अल्लाह माफ करे, जो एक हाई मार्क गाड़ी जो कि अब हम सब जानते हैं इस साल जो लॉन्च भी हुई, लोगों को बड़ी पसंद भी है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर जो शिकायत आ रही हैं, जिस तरीके से असेंबल करते हुए उसके अंदर जो उनकी जो लोगों को कंप्लेंट्स आ रही हैं, इतने पैसे देने के बावजूद भी वो मीट नहीं करते वो स्टैंडर्ड, क्यों? क्या सादगी, वो क्या शेर है कि मीर की सादगी, तो कैसे सादगी से आपने ये सवाल पूछा। बात यह है कि अगर आप तकरीबन लगातार तवातर से देखेंगे, जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो सबसे पहले ये कहती है कि हमने यूज्ड गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त दे देनी है, यानी पहले जो पता वो फेंका जाता है। ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन से भी आ जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी आ जाता है, लेकिन ऐसा ऐसा बातचीत चलते चलते सारे राज़ी हो जाते हैं, जैसे जैसे रवाज है इसी तरीके से चलता रहता है। अब बात यह है कि मैं एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि इंडिया में भी ये गाड़ियाँ बनती हैं, टोयोटा भी बनती है, होंडा भी बनती है। आप देखें वहाँ पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया। मैं सिर्फ आपको प्राइसेस शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आती है। ये इस वक्त होंडा गाड़ी है उनकी, उसका नाम है होंडा ब्रायो, अपना नाम है, 4,80,000 रुपये की है, ठीक है। होंडा एमेज 5,70,000 की, होंडा जैज़ 5,98,000 की, होंडा मोबिलो
54,000 کی, ہونڈا سٹی صرف 9 لاکھ روپے کی. یہ وہ گاڑیاں جو اس وقت آپ کو اویلیبل ہیں, اگر آپ ویب سائٹ پر چلے جائیں اور خریدنا چاہیں تو اس وقت یہ اویلیبل ہیں. اب ان کی پرائسز ہماری سوزوکی سے بھی کم ہیں, اور کوالٹی بھی اتنی سٹینڈرڈ نہیں ہے جو ہمیں مل رہی ہے. نہیں, وہ کوالٹی اس لیے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کیا نا, یہاں پر تو اسمبلی ہم بنا رہے ہیں. یہ میں شفقت صاحب اس پہ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. جی ہمیں سوزوکی مہران پچھلے 20 سال سے دی جا رہی ہے, اور پیپروں میں وہ ہر سال ماڈل بدل دیتے ہیں, لیکن چیز وہی دی جا رہی ہے. کبھی اس کی اسٹیئرنگ چینج کر دیتے ہیں, کبھی اس کی لائٹ چینج کر دیتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ جو انڈیا کی جو آپ نے بات کی, وہاں 800 سی سی کی جو آلٹو ہے نا وہ 2,50,000 روپے کی ہے, اور 1000 سی سی کی جو آلٹو ہے وہ 3,20,000 روپے کی ہے. اور اگر ہم پاکستان کی گاڑیوں کے حساب سے جو لوکل ہماری اسمبلڈ گاڑیاں ہیں, ایک تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہمیں جو انڈیا میں مل رہی ہے وہ 2017 ماڈل مل رہا ہے, اور یہ وہ گاڑی ہے جو جاپان نے 1987, 86, 87 میں ڈسکنٹینیو کر دی ہے. آج تک ہمیں وہ جو ہے وہ ماڈل چینج کر کے جو ہے وہ گاڑی دی جا رہی ہے. لوگوں سے جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ 2017 ماڈل کا لیا جا رہا ہے, لیکن جو لوگوں کو گاڑی دی جا رہی ہے وہ 1986-87 میں جو ڈسکنٹینیو ہو چکی ہے وہ گاڑی دی جا رہی ہے. اچھا شہزاد صاحب, اصل میں بات وہی میں کہوں گا. ایک سیکنڈ, ایک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تارکین وطن ہوتے ہیں, ان کے زیر استعمال گاڑیاں ہوتی ہیں 3 سال یا 4 سال کی, ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے پاس تو مفت ہوتی ہے, وہ تو لے کر آنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر کیوں پابندی؟ پہلے تو تھی کہ 5 سال تک لے سکتے تھے, اس کو کم کر کے اب شاید 3 سال کر دیے. اب 3 سال کر دیے, وہ بھی یہ جو لوکل اسمبلر مافیا ہے ان کے کہنے پہ حکومت پاکستان نے کی, کیونکہ یہ جیپنیز حکومت سے پریشر دلواتے ہیں. اور لاسٹ ایئر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں میٹنگ میں تھا اسلام آباد میں, اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری میٹنگ کرنے سے پہلے جو ہے پاکستان میں جو ہمارے جاپان کے سفیر ہیں وہ ہم سے پہلے کی جو میٹنگ ہے اس کو اٹینڈ کر کے نکلے ہیں, جبکہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ جناب ان کو 5 سال کی, پچھلے سال 5 سال پرانی گاڑیوں کی اجازت دے دی جائے گی, کیونکہ لوکل اسمبلر کو سمجھا کے گورنمنٹ تھک گئی تھی. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اب تو جو ہمارے جاپنیز لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم جو بھی چاہیں گے وہ ہم کریں گے. آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں پاکستان, لیکن ہم اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو ہم گاڑیاں کیا دے رہے ہیں اور کس پرائز میں دے رہے ہیں, اور وہ بھی اسمبلڈ شدہ گاڑی. یہ بڑا المیہ ہے. میں پچھلے کئی سالوں سے جو بھی حکومتیں آئیں ان کو میں بتاتا آیا ہوں کہ یہ طریقہ کار نہ ہونا چاہیے. طریقہ کار ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان عوام اور حکومت کے خزانے میں پیسہ آنا چاہیے, اور عوام کو آج گاڑی جو ہے نا, شفقت صاحب میں ایک بات بتاؤں, آج گاڑی نیسسری ہے, لگژری نہیں ہے. لیکن انہوں نے آج تک وہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ لگژری ہے. اور میں خدا کے لیے حکومت کو اور ان لوگوں سے میں کہتا رہا ہوں کہ آج ہر گھر کی ضرورت ہے جس کے 3-4 بچے ہیں, میاں بیوی ہیں, وہ موٹر سائیکل پہ سفر نہیں کر سکتے. آج سوزوکی کو 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. اچھا شہزاد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ میں ویسے آپ کو ایک مفروضے کے طور پر ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر ہم ایک گاڑی جو جاپان سے نئی منگوائیں اور اس کے اوپر جو ڈیوٹی, اسٹینڈرڈ ڈیوٹی ہے وہ پے کریں, یعنی یہ نہیں ہے جیسے کہ یہ انہوں نے فکس ڈیوٹی کی ہے, اسٹینڈرڈ ڈیوٹی پے کریں, جو کسٹم کی ڈیوٹی ہے 10% یا 15%, اور سیل ٹیکس 17% پے کریں, اور ود ہولڈنگ ٹیکس پے کریں, تو وہ نئی گاڑی جو ہے وہ پاکستان فریٹ کے باوجود, کی فریٹ بھی اس پر پڑتا ہے, اس کے باوجود بھی کیا وہ پاکستان کی گاڑی سے سستی نہیں پڑے گی پاکستان میں اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں تو؟ وہ بالکل سستی پڑے گی. اب کیا ہے دیکھیں, اب سوزوکی وہاں جو بھی چھوٹی گاڑیاں وہ 650 سی سی میں ہیں. ہمارے ملک میں جو چھوٹی گاڑی ایک ہی گاڑی ہے وہ مہران ہے, وہ 800 سی سی میں ہے. اگر ہم جو ڈیوٹی اسٹرکچر گورنمنٹ نے ان کے اوپر لگایا ہوا ہے یا ان کی سی وی کار پہ لگایا ہوا ہے, اگر وہی ڈیوٹی اسٹرکچر ہم 2 باتیں کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب آپ اوپن کر دیں, کیوں کہ ڈیلیشن پروگرام ہمارے ملک میں ختم ہو چکا ہے. اب یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ٹریڈنگ چلتی رہے گی. اگر حکومت وقت ہمیں ڈائریکٹ امپورٹ الاؤ کر دیں اور TR بیگیج گفٹ کے تحت اگر یہ گاڑیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو اگر سمندر پار پاکستانیوں کی حد تک محدود رکھیں, اور جو یوز گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے پاکستان میں ہیں ان کے لیے اگر ڈائریکٹ امپورٹ الاؤ کر دیں, تو ہم ان کا بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں, نئی گاڑیوں میں بھی اور یوز گاڑیوں میں بھی.
اچھا یہ انہوں نے ایک ٹی آر کا لفظ استعمال کیا. ٹی آر سے مراد ہوتا ہے ٹرانسفر آف ریزیڈنس. اگر آپ مثلا دبئی میں یا جدہ میں رہے ہیں تو آپ جب وہاں سے آپ کا جاب ختم ہوتا ہے یا آپ جاب ختم کرتے ہیں تو آپ 2 سال سے زیادہ اگر اسٹے ہے تو آپ کو ٹرانسفر آف ریزیڈنس آپ کو الاؤنسز ملتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے کیس میں اپنی جو جتنا بھی سامان ہے وہ لا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیوٹی میں چھوٹ بھی دی جاتی ہے. لیکن انہوں نے ڈیوٹی میں چھوٹ دینے کے بعد دے بھی تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ڈیوٹی کی شرح اتنی انہوں نے زیادہ رکھی ہوئی ہے. تو اس سے بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. لیکن اس میں آپ کو بتا دوں, آپ شفقت صاحب میں یہاں سوری میں معافی چاہتا ہوں, میں نے بیچ میں بول دیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہاں ڈیوٹی کا جو ریٹ آف ڈیوٹی ہے 650 سی سی سے لے کے اور 1800 سی سی تک وہ ہماری ڈیوٹی فکس ڈیوٹی ہے. ہاں جی یہ ہماری سکرین پر چل رہی ہے اس وقت یہ ڈیوٹی سٹرکچر چل رہا ہے جی. ہاں جی جی ڈالر ڈیوٹی فکس ہے. اچھا دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ ٹی آر بیگیج اور گفٹ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے گاڑیاں بیگیج میں آ رہی ہیں اور حکومت وقت کو پتہ ہے کہ یہ گاڑیوں کا طریقہ کار کیا ہے. ہم ایک طرف کو کہتے ہیں ہماری جو اکنامی ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے وزیر خزانہ صاحب کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ تمام شرائط آپ کی ماننے کو تیار ہیں اور ہم تمام اپنی جتنے ہمارے کار ڈیلرز پورے پاکستان میں ہیں ہم سب ڈاکومنٹڈ ہونے کے لیے تیار ہیں. خدا کے لیے ہمیں آپ ڈاکومنٹڈ کریں اور ڈائریکٹ امپورٹ الاؤ کریں. اب یہ بات وہ چھوٹی سی نہیں رہی. ابھی میں کتنا ماننا چاہوں گا, مجھے بار بار بریک وقت بڑا کم ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, آپ کی جانب پہ آؤں گا. خواتین حضرات اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید جی. خواتین حضرات پروگرام میں ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. خالد محمود کھوکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ پریزیڈنٹ ہیں کسان اتحاد کے, ان کی جانب ہم بڑھیں گے, گفتگو کریں گے شفقت صاحب. لیکن سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. اب ہم پروگرام میں کچھ ٹاپک میں بات کرنے جا رہے ہیں کسانوں کے حوالے سے, اور ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا پارٹ, میجر پارٹ یقینی طور پہ وہ صنعتوں سے ہٹ کے اس سیکٹر کے اوپر ڈپینڈ بھی کرتا ہے, زراعت کے اوپر. لیکن چل کیا رہا ہے؟ صرف معاشرتی علوم میں تو ہم نے بہت پڑھ لیا, پاکستان اسٹڈیز میں تو ہم نے بہت سارا پڑھ لیا, لیکن عملی طور پہ ہم کچھ ہوتا دیکھتے نہیں ہیں اس سیکٹر میں. حسن پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہم لوگ زراعت کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے دین دی انڈسٹری. بات یہ ہے کہ آپ انڈسٹری جو ہے وہ کھا نہیں سکتے, وہ پی نہیں سکتے. آپ کو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں نا وہ زراعت سے ملتی ہیں. دنیا بھر میں جو فارم سپورٹ سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. یعنی امریکہ کی جو سدرن سٹیٹس ہے ساری کی ساری وہاں پر سبسڈی ہے, ساری کی ساری, اس لیے کہ کسان کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. اور دوسرا ان کو پھر فزیکلی کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں تو بالکل فزیکلی کام کرنا پڑتا ہے. اب آپ میں دیکھ رہا تھا 3-4 دن پہلے کہ چونکہ گرمی جلدی آ گئی سندھ میں تو وہاں پر گندم پک گئی, تو باردانہ جس کو ہم بوریاں کہتے ہیں جس میں وہ ہوتا ہے تو وہ ان کو نہیں مل رہا. اب یہ ایک بدقسمتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بمپر کراپ آئی ہے اور آپ کے پاس اس کا انتظام ہی نہ موجود ہو, گودام نہیں موجود ہوتی ہیں. میں اسے شیئر اس لیے کرتا ہوں کہ انڈیا کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ فروری میں پیش ہوتا ہے اور 1 اپریل کو وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اس کے چند ایسے نکات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے زراعت کو کس حد تک اہمیت دی ہے, وہ ذرا آپ سن لیں اور پھر ہم خالد صاحب سے پوچھتے ہیں. ضرور. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی ایک تو بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی بڑا ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے لینڈ جو ریفارمز تھی وہ شروع سے امپلیمنٹ کر دی. چھوٹے چھوٹے کسان ہوتے ہیں, کاشتکار ہوتے ہیں, اپنا کام خود ہی کرتے ہیں, کوئی ایبسنٹی لینڈ نظر نہیں ہے. انہوں نے 10 لاکھ کروڑ جو ہے وہ کریڈٹ دیا ہے اس کسانوں کے لیے. یہ تقریباً بلین آف بلینز بنتا ہے اگر آپ اپنی طرف جائیں, اور یہ بھی سوچتے رہے کہ ہماری نسبت ان کا جو روپیہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. یعنی ہمیں 104 روپے میں ڈالر ملتا ہے, ان کو 66 روپے میں ڈالر ملتا ہے. اور اس پر انہوں نے ویور بھی دے دیا ہے کہ ابھی اس قرضے کو لٹانے کے لیے بھی آپ کے پاس ویور ہے. اور ان کا جو ان کی ٹارگٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 3 لاکھ جو ہے نا وہ 3 لاکھ کروڑ ہر دیہاتوں میں ہم نے کرنا ہے, اور اس کے علاوہ 1 کروڑ دیہات کے جو گھر ہیں
ان کو جو غربت پاورٹی لائن ہے اس سے ہم نے اس سال ان کو نکالنے اوپر لکھ رہے ہیں. ٹھیک. تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنی مارکیٹ سے, ہمارا مارکیٹ جو سسٹم ہے نا وہ بہت پیچیدہ ہے. یعنی وہ جو کسان جو اتنا کماتا ہے وہ سارے کا سارا آڑتیہ کھا جاتا ہے, اور آڑتیہ اس لیے کھا جاتا ہے کہ وہ کسان کو پیسے دیتا ہے بیچ کے لیے, سب کچھ دینے کے لیے. انڈیا والے جو ہے نا وہ ساری کی ساری سبسڈی جو دیتے ہیں نا وہ دے دیتے ہیں بجلی کے اوپر, وہ دے دیتے ہیں اس کے اوپر فرٹیلائزرز کے اوپر, وہ دے دیتے ہیں بیج کے اوپر. لیکن ہمارے یہاں وہ انڈائریکٹ جو اس کو استعمال کرتا ہے زراعت کے پروڈکٹ کو وہ ان کو مل جاتی ہے. یعنی جو فرٹیلائزر پیدا کر رہا ہے اس کو مل جاتی ہے. فرٹیلائزر کم قیمت پر دینے پر کوئی سبسڈی نہیں ہے. تو خالد صاحب یہ آپ نے انڈیا کا بجٹ پڑھا ہے جی؟ خالد صاحب جی 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 یہ میں ابھی تھوڑا سی انڈیا کے جو بجٹ ہے اس کے کچھ نکات پیش کر رہا تھا کہ انہوں نے یعنی بلینز آف بلینز ہے وہ زراعت دیہاتوں کے لیے رکھا ہے تاکہ میں تو سادہ الفاظ میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستانی روپیز میں اس وقت یوریا وہاں پہ 400 روپے کی ہے, ہمیں 1400 روپے کی مل رہی ہے. جی جی. ڈیزل وہاں پہ ہم سے آدھے ریٹ پہ مل رہا ہے. بجلی وہاں پہ مفت ہے, ہم اس کا بل ادا نہیں کر سکتے. ریسرچ وہاں پہ بہترین ریسرچ ہے, ہم وہاں سے سارا سیڈ ویجیٹیبل کا تمام چیز انڈیا سے آ رہا ہے. تو ہماری یہ پوزیشن ہے اس وقت کہ آج بھی ہم نے شور مچایا ہوا ہے کہ ملتان کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی زمین یہ پولیس کو دے رہے ہیں. 2 سال پہلے یہ NARC نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی جو ریسرچ کی 1400 ایکڑ زمین ہے وہاں کالونی بنا رہے تھے. تو کہیں بھی یہاں پہ ترجیحات میں زراعت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ترجیحات میں پاکستان میں نہیں ہے اگر زراعت نہیں ہے. ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے, اس کو توڑا جا رہا ہے. آج اس وقت کاشتکار کا جو حالات ہیں میں ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اتنے برے حالات ہیں کاشتکار کے کہ اب کاٹن ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہم کہاں 92 میں ہماری 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی, انڈیا 1 کروڑ 10 لاکھ پہ تھا. اچھا یہ آپ نے کاٹن کی بات کی, کاٹن چونکہ بہت امپورٹنٹ ہمارا را مٹیریل ہے, یہ مجھے بتائیے گا کہ کاٹن 1500 ملین سے کم ہو کر 10 ملین تک آ گیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہاں پر گنے کی ملیں لگنی شروع ہو گئی, ایک یہ وجہ ہے یا نہیں ایک وجہ یہ گنے کی ملیں لگ گئی. دوسرا یہ ہے کہ اصل سر گنا اگر کاٹن کی قیمت ملے گنا کوئی لگائے بھی نہ. ہاں جی وہ صحیح ہے. گنا کوئی کاشت ہی نہ کرے, لوگ کاٹن سے بڑا عشق کرتے ہیں, کاشتکار کاٹن کے پودے سے محبت کرتا ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کی پیداواری لاگت بڑھ چکی ہے اور لیکن اس کا ریٹ انتہائی کم ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ پچھلے سال ایپٹما نے ہمیں انٹرنیشنل پرائز سے 22 ارب روپیہ کم دیا ہے ہمیں. اچھا اب جو ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ, جو سب سے بڑا ظلم اس وقت حکومت نے کیا جی ایپٹما کے کہنے پہ, سر اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ 18 ماہ کے لیے ڈیوٹی فری کر دیا کاٹن باہر سے منگوانی 18 ماہ کے لیے, اس میں ہمارے 2 سال انہوں نے اڑا دیے ہیں جی. یہ 30 جون 2018 تک ڈیوٹی فری آ سکتی ہے لینڈ روٹ کے تھرو. اچھا ذرا ایک تصحیح کیجئے گا کہ ایپٹما کا ایک ویو پوائنٹ آتا ہے کہ ہماری جو کھپت ہے یا ڈیمانڈ ہے وہ 1500 ملین بیلز ہے, جبکہ پاکستان میں پیدا ہوتی ہے 1100 یعنی 1000 سے بھی کم. جی میں نے مان لیا. دیکھیں جی ہم چاہتے ہیں ایپٹما کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی زندہ رہے. جی جی ایپٹما کو خواب آ گیا ہے کہ اگلے پورے سال میں کمی ہوگی. یہ جو ڈیوٹی فری ہوا ہے وہ 30 جون 2018 تک کیا گیا ہے. جی ابھی ہماری اگلی فصل کاشت ہونی ہے جس کے لیے آلریڈی انہوں نے ڈیوٹی فری کروا لیا ہے, جبکہ ہمارا انٹرنیشنل جو قانون موجود ہے 1927 کانگریس کے وقت کا قانون ہے کہ لینڈ روٹ کے تھرو کاٹن نہیں آ سکتی, اگر منگوائی جائے تو سی روٹ کے تھرو آئے. پھر یہ ہے ہم چاہتے ہیں منگوائیں لیکن ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں, جو انڈین کاشتکار کے پاس مراعات ہیں وہی مراعات ہمیں دیں یا اتنی ڈیوٹی لگائیں تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اچھا کھوکر صاحب آپ ذرا اس کاٹن سے ہم گندم کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہماری بمپر کراپ ہے. کیا ہمارے پاس گڈاؤنز ہیں کہ ان پر وہ سٹوریج ہو سکے؟ کیا ان کو بارہ دانہ جو ہے وہ ٹائم پر مل جاتا ہے؟ جیسے ابھی سندھ والوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ ہماری گندم پک چکی ہے لیکن ہمارے پاس سٹوریج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, باردانہ یعنی بیگز ہمارے پاس نہیں پنجاب میں آپ کے سامنے ساری باہر سٹور ہوتی ہے, گل سڑ جاتی ہے. بالکل سر اصل وجہ ہماری پیداواری لاگت ہے جی. حکومت نے کیا کام کیا کہ پیداواری لاگت بڑھا دی اور گندم کا ریٹ بڑھا دیا, یہ ظلم کیا. ہمیں جب گندم کا ریٹ فکس کرنا چاہیے تو ایک مزدور کی تنخواہ کو دیکھ کر فکس کرنا چاہیے اتنی تاکہ عام لوگ اس کو خرید کر سکیں.
और हमारी पैदावारी लागत भी उसी हिसाब से रखनी चाहिए कि काश्तकार को भी 100-150 रुपए मन उसको बचत आ सके, जो 6 माह उसको काश्त करता है उसको भी बचत आ सके। लेकिन जहां पर क्या किया गया, पैदावारी लागत, अब आप खुद देखें, यूरिया के ऊपर टैक्स जो है, एक टैक्स में आपको GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस 400 रुपए पर बैग है, GST अलग है, तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? अब जुल्म ये देखें कि हमसे टैक्स लेके वही गंदम जब एक्सपोर्ट करेंगे उस पर रिबेट देंगे। अब वो इंटरनेशनल मार्केट और डाउन चली गई है। अच्छा देखें ना, वो खोखर साहब, वर्ल्ड मार्केट में हम compete नहीं कर सकते, कि आपने खुद ही बताया कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर गंदम की कीमत बहुत कम है, हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा है। हमने जो स्पोर्ट प्राइस हम क्यों नहीं कर सकते? हम तभी कर सकते हैं कि हमें काश्तकार को वही लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, वही बरात दी जाए काश्तकार को जो दूसरे मुल्क पर दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कम्पीट कर सकते? हम कर सकते हैं। मैंने खोखर साहब यही गुजारिश की कि हम जो लोग सब्सिडी होती है वो टारगेटेड सब्सिडी होती है, सबको नहीं होती। यानी एक जो जिस बेचारे के पास 10 एकड़ है उसको भी वही सब्सिडी मिले जिसके पास कोई 200 मुरब्बे ज़मीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टारगेट करना चाहिए कि जिस तरह इंडिया वालों ने टारगेटेड, वहाँ पर तो आपको पता लैंड रिफॉर्म्स हैं, एक जैसे ही सारे जिम्मेदार हैं, वो वहाँ पर एब्सेंटी लैंड लॉर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। मेरी बात सुनें, जिस तरह आप फरमा रहे थे ना जी कि खास सस्ती कर दी जाए, चाहे छोटा काश्तकार है बड़ा का, सबके लिए खास सस्ती होनी चाहिए। देखिए जमीन हर एक ने पर एकड़ कॉस्ट निकल ली है जी, सही है। खास सस्ती होनी चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, रिसर्च बेहतर होनी चाहिए, पैदावार हमें बढ़ानी चाहिए, पैदावारी लागत को कम करना चाहिए। ये वो तरीके हैं, मार्केटिंग सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। खोखर साहब मुझे ये बताइएगा कि चूंकि ये हमारे पास तकरीबन 85% जो ओनरशिप है वो 15 एकड़ से कम है, तो ज़ाहिर है कि वो मैकेनाइज फार्मिंग तो शायद कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद एक गांव के लोग मिलकर एक कलेक्टिव फार्मिंग तो कर सकते हैं। अगर वैसे ये होता भी है, मैंने देखा है। नहीं, ये चीजें भी हुकूमत के कानून से हो सकती है। मैं आपको अर्ज करूं कि अगर काश्तकार को गंदम का रेट अगर बेहतर हुआ, बम्पर क्रॉप जहां पाकिस्तान में होगी, वाफर पड़ी है जो आप पहले किसी वक्त में बाहर से मंगवाते थे, अगर काश्तकार को स्पोर्ट प्राइस दी जाए, इंडिया 26 क्रॉप पे स्पोर्ट प्राइस दे रहा है, पाकिस्तान में सिवाय गंदम के किसी फसल पे स्पोर्ट प्राइस नहीं है। गंदम पे स्पोर्ट प्राइस आई आपके सामने, गंदम में हम वाफर मिकदार हमारे पास मौजूद है। अगर कॉटन पे स्पोर्ट प्राइस देना शुरू कर दे, काश्तकार को इंश्योर किया जाए कि जब तुम्हारी फसल आएगी हम तुम्हें ये रेट देंगे, आप यकीन कर लें, यही आज जो हमारी 1 करोड़ बेल हो रही है, मैं गारंटी से कहता हूँ ये 2.5 करोड़ पे चले जाएंगे और पाकिस्तान से किसी को कर्जा लेने की जरूरत नहीं होगी। फिर दूसरी तकसीम ये है कि काश्तकार तो सबसे बड़ा मजलूम है जी, उसको तो वो कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। इंडस्ट्री कर्जा ले तो 6-7% पे, काश्तकार को ज़रूरी बैंक दे तो 18% पे, ये कौन सा असूल है जी? जैसे मैंने खोखर साहब कहा कि इंडिया ने अपने बजट में 10 लाख करोड़ माइक्रो फाइनेंस दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को माफ़ किया हुआ है 2-3 साल के लिए। अब यहाँ देख लें जी, यहाँ आपको एक चीज हकीकत नजर आ जाएगी कि पंजाब हुकूमत ने 100 अरब रुपए का अनाउंस किया कि हम गंदम के ऊपर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं जी, ठीक है जी। अखबारों में इश्तिहार आ गए, टीवी पे इश्तिहार आ गए, सारा कुछ हो गया, क्या किसी काश्तकार को मिले? गंदम तैयार हो गई है, अभी तक सिस्टम ही नहीं बन रहा। देखिए यहाँ पे कहा जाता है, अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं, टीवी पे, दुनिया में कहीं इश्तिहार नहीं दिए जाते, कोई हुकूमत इश्तिहार नहीं देती। चलें, ये तो खैर रिवाज है यहाँ पर कि जो भी वो फीता गरी तो एक नाम है यहाँ की सियासत। जी नहीं, बच्चा पैदा होने के बाद ऐलान करे तो मुनासिब है। अच्छा, जब हो जाए तो कर दे तो मुनासिब है। सही। अब मार्केटिंग सिस्टम को देखें जी, हमारे खालिस दूध से सनअतकार का पानी महंगा है। अब मैं आपको एक और अर्ज करूं, अब आपके पिछले दिनों में इंटरनेशनल चीनी का रेट बेहतर था, क्यों नहीं एक्सपोर्ट की गई? काश्तकार को पैसे मिलते, सही है, क्यों नहीं इजाजत दी कि एक्सपोर्ट की? इनको देनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी उसको एक्सपोर्ट, जरे मुबादला में कमाना। हम हर चीज इंपोर्ट करें, अपनी जो फॉसर चीज है उसको एक्सपोर्ट क्यों ना किया जाए? ये तमाम मसाइल यकीनी तौर पे खालिद साहब पाए जाते हैं और बात वही है कि कुछ कर होगा इससे पहले कि बजाय कि शोर शराबा डाला जाए, एक्शन स्पीक्स लाउडर, मुहावरा मेरे ख्याल से यहीं पे सादर आता है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शफकत साहब, प्रोग्राम के हम एंडिंग में पहुंच रहे हैं, कैसे रैप अप करेंगे, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा ना, वैसे वाकया वो क्या वो सही होते हैं या नहीं होते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो इंस्पायरेशंस की वजह बनती हैं। एक छोटे से बच्चे ने एक टीचर से पूछा कि ये जो क़यामत वाले दिन हिसाब किताब कैसे होगा? उसने कहा कि अच्छा ऐसे करते हैं कि ये सवाल तो मुझे कल दोबारा कर लेना। वो आया तो उसने मिठाई रखी हुई थी, तो उसने बच्चों से कहा
کہ بھی جتنے بچے ہیں ابھی آپ اٹھا لو بچے، کسی نے 10 دانے اٹھائے، کسی نے 9 اٹھائے، اور 8 اٹھائے، 7 6 5 4، جس بچے نے یہ سوال کیا اس نے 1 دانہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اگلے دن بھی تم لوگ، ہم نے تھوڑے سا پکنک کرنی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ وہاں اس نے دیکھتا ہوا ایک تندور تھا، اس نے کہا جس نے 10 دانے کھائے تھے آج اس تندور کے اوپر کھڑا ہو کر 10 دانے کھائے۔ اچھا اس پر وہ جلتا رہا، کھاتا رہا، پھر 9 والے کو بھی یہ عادت، 10 والے وہی، جس نے 1 کھایا تھا وہ آرام سے گیا، اس نے وہاں سے اٹھائی اور خوش ہو کر واپس آ گیا، اور 9 کے 9 جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اگر ہم قناعت کر جائیں اپنی خواہشات پر، اپنی پاور پر، اپنی اتھارٹی پر، تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ویری ٹرو، ویری ٹرو۔ شوکت صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اس میں بھی پیغام ہے، اور خواتین حضرات کے پروگرام کا وقت جب ہمارا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔